السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ شہر شولاپور کی اس تاریخی عیدگاہ میں یہاں تشریف لائے تمام احباب، بزرگ، نوجوان، بچے، سب کو میں اپنی طرف سے اور یہاں کی عیدگاہ کمیٹی کی طرف سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اس وسیع میدان میں ہم سب یہاں جمع کیے گئے ہیں۔ جیسے پانچوں وقت کی نمازیں ہم اپنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، عید کی نماز بھی مسجد میں ادا کی جا سکتی تھی، لیکن خاص طور پر ہم کو حکم دیا گیا کہ بڑے میدان میں عیدگاہ میں جمع ہو کر نماز عید ادا کریں۔ جب ساری نمازیں مسجد میں ہیں تو پھر یہ نماز اس کھلے میدان میں کیوں ادا کی جاتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑے وسیع میدان میں عیدگاہ میں جب مسلمانوں کا با اجتماع جمع ہوگا تو ہماری جمعیت اور ہمارے اتحاد کا ایک مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ ایک جہاں جہاں آپ نظر ڈالے ایک سروں کا سمندر آپ کو جو نظر آ رہا ہے، سڑکوں پر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ سارا مسلمانوں کا ایک اکٹھا ہونا، یہ مجمع ایک جگہ جمع ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک عید نے تو تم کو ساروں کو ایک میدان میں جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی ایسے ہی متفق ہو جائیں جیسے ہم ایک میدان میں جمع ہوئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار ہو، اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے تم یہاں میدانوں میں جمع ہو۔ اور تیسری وجہ کہ ایک سال میں 2 مرتبہ آپ کو ہم کو عیدگاہ میں جو جمع کیا جا رہا ہے، گویا ایک عقیدے کی پختگی کا یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن اللہ یہ پوری دنیا ختم کرے گا اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محشر میں جمع فرمائے گا۔ والبعث بعد الموت، اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اور پورے مرنے کے بعد دوبارہ اکٹھے اللہ سب کو زندہ کر کے ایک میدان میں جمع کرے گا۔ یہ ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ پوری انسانیت ایک میدان محشر میں جمع ہوگی۔ اسی سبق کو سمجھانے کے لیے، اسی عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میدان عید میں، عیدگاہ کے میدان میں جمع کر کے بتا رہا ہے، لوگوں جیسے ہم نے تمہیں آج عید کے میدان میں جمع کیا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے پوری دنیا کو ہم قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں ایسے ہی کھڑا کریں گے۔ یہ ہم کو سبق دے رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب کو اکٹھے وہاں جمع کیا جائے گا، اور ہوگا کیا؟ آج سب مل کر ایک امام کی اقتدا کر رہے ہیں، آج سب مل کر ایک خطیب کو سن رہے ہیں۔ عیدگاہ کے میدان میں خطیب کو سنتے ہو اور محشر کے میدان میں اللہ تم سے خطاب فرمائے گا۔ اپنے پیرو اور خوش نصیب ہیں وہ روزے دار جن کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے سرفرازی عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں،
سب کے سب انسان ہیں، لیکن سب کے سب انسان ہونے کے باوجود ہر ایک کی شکلیں اللہ نے الگ الگ بنائی، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے. اور یہی نہیں، دنیا میں جہاں کہیں رہنے والے مسلمان، چاہے عرب کے ہوں کہ عجم کے، شمال کے ہوں کہ جنوب کے، مشرق کے ہوں کہ مغرب کے، جہاں کہیں رہتے ہیں، کوئی ریگستانوں میں رہ رہا ہوگا، کوئی صحراؤں میں ہے، کوئی دریاؤں کے پاس، کوئی پہاڑوں کے پاس، کوئی جنگلوں کا رہنے والا، کوئی عرب کا، کوئی عجم کا، کوئی برفیلے علاقے میں، کوئی سنگلاخ زمین پر رہتا ہوگا. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ملک تو الگ الگ ہو سکتا ہے، ہماری زبانیں تو الگ الگ ہو سکتی ہے، ہمارا رنگ تو الگ الگ ہو سکتا ہے، ہمارا کلچر تو الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہے سب چیزیں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے. مشرق کے رہنے والوں کا بھی وہی کلمہ، مغرب والوں کا بھی وہی، شمال والے کا بھی وہی، جنوب والے کا بھی وہی، عرب کا بھی وہی، عجم کا بھی وہی، ہندوستانی کا بھی وہی، اور امریکہ کا بھی وہی. جہاں کہیں مسلمان ہوں، اگرچہ کہ صورتیں الگ الگ ہوں، طبیعتیں الگ ہوں، نام بھی سب کے الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب الگ الگ ہونے کے باوجود ایک چیز ہے، وہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم سب الگ الگ ہوتے ہوئے بھی کلمہ ہم کو ایک کر کے رکھتا ہے، یہ کلمہ ہم کو متحد کیا ہوا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مسلمان جہاں کہیں دنیا میں رہتا ہو، ان کی مثال ایسی ہے، چاہے وہ کسی کونے کا رہنے والا کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. میری امت جہاں کہیں رہے ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، کمثل الجسد الواحد. اور پھر مثال دے کر ذرا اپنے نبی کی اس بات پر غور کرو، صرف سر کے کان سے نہیں، دل کے کان سے بھی اس کو سنو. اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں، کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا میرے امتیوں، دیکھو تمہارے جسم میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی، سر بھی ہے، پیٹ بھی ہے، پیٹھ بھی، ہر عضو الگ الگ. پیر نیچے ہے تو سر اوپر کو ہے، ہر ایک کی جگہ الگ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا، ہر ایک کا کام الگ الگ. جو کام آپ پیر سے کر سکتے ہیں وہ کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر پائیں گے، اور جو ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں وہ آنکھ سے نہیں کر سکتے، جو آنکھ کا کام ہے وہ زبان نہیں کر سکتی. ہر ایک کی جگہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ الگ ہے. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ہر ایک کا نام الگ الگ ہے، پارٹس آف باڈی کے نام الگ الگ، فنکشن الگ الگ، کام سب کا الگ الگ ہونے کے باوجود ایک چیز سب میں کامن یہ ہے، ایک تعلق ان میں ایسا ہے کہ میاں اگر ذرا سی انگلی کٹ جائے، انگلی کٹتی ہے تو کٹی تو انگلی، خون تو انگلی سے نکل رہا ہے، لیکن آنسو آنکھ بہا رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. اگر کوئی آنکھ سے پوچھے تجھے تو کچھ نہیں ہوا، انگلی کٹتی ہے یا پیر کی انگلی کٹتی ہے، نیچے والی انگلی کٹ رہی ہے تو آنکھ کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ اگر پیر میں درد ہو رہا ہے تو پھر راتوں کی نیند کیوں اس کی بھی اڑ چکی ہے؟ کان میں درد ہو رہا ہے، آنکھ جاگ رہی ہے، کیوں؟ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کان الگ ہے، آنکھ الگ، ہاتھ الگ ہے، آنکھ الگ، لیکن درد اس کو ہوتا ہے، بے چینی پورا جسم محسوس کر رہا ہے. کٹتا وہ ہے، روتی آنکھ ہے، کیوں؟ وہ تو نہیں کٹی ہے، ہاتھ تو کٹا، آنکھ تو نہیں کٹی، پھر
بس یہ سارے جسم کے اعضاء ایک جسم سے جڑے ہوئے ہیں. ہم ہیں تو الگ الگ, جگہ تو الگ الگ ہے, لیکن میرا کوئی حصہ کٹتا ہے تو اس کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھتی ہوں. اگر پیر پر مار لگتا ہے تو رات بھر جاگو گے. آنکھ کہتی ہے کہ میں اس کے غم میں شریک ہوں, میں اس کے درد میں شریک ہوں, میں اس کی ہمدردی کر رہی ہوں. یہ کیوں ہیں؟ یہ سب الگ الگ ہونے کے باوجود سب یہ کہتے ہیں ہمارا جسم ایک ہے, ہمارے اندر روح ایک ہے. اس ایک روح کی وجہ سے اس کے درد کو ہم اپنا درد سمجھتے ہیں, اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھ رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ مثال دے کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سمجھایا, جب سارے اعضاء الگ الگ ہیں لیکن روح ایک ہونے کی وجہ سے ان کا درد یہ محسوس کر رہے ہیں, تو اے میرے غلاموں, اے مسلمانوں, تم الگ الگ علاقوں کے تو ہو سکتے ہو, تمہارا وطن تو الگ الگ ہو سکتا ہے, زبانیں تو الگ الگ ہو سکتی ہے, لیکن تمہارے اندر روح ایک ہے. اس روح کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کلمے کی روح ہے, دین کی روح ہے, اسلام کی روح ہے. اس روح کی بنیاد پر تم ایک ہو, پھر کیا بات ہے؟ جسم ایک ہے, پیر کی انگلی کٹتی ہے, آنکھ آنسو بہا رہی ہے, تو فلسطین میں مسلمان کٹ رہا ہے, ادھر تو عیاشی کیسے کر سکتا ہے؟ وہاں بچوں کو کاٹا جا رہا ہے, 6 مہینے سے مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے, اور پھر ایک طرف مسلم ممالک اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مسجد اقصی کو ڈھایا جائے یا عبادت گاہوں کو گرایا جائے. وہ اپنی زندگی میں مگر کوئی درد ان کے سینے میں معلوم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ درد جب ایک جسم کے ہیں, سارے اعضاء ایک جسم سے تعلق رکھتے ہیں, تو درد تو ہونا چاہیے, لیکن اگر درد محسوس نہیں ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ درد اس وقت محسوس نہیں ہوتا کہ جب کہ ہاتھ کو سن کر دیا جائے. اگر کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے, سن پڑ جائے, تو وہ جسم سے لگے ہوا تو رہے گا لیکن درد محسوس کرنے والا نہیں ہوگا. آج یہ بڑے بڑے اسلامی ممالک کو اگر فلسطین کا درد نظر نہیں آ رہا ہے, غزہ کا درد نظر نہیں آ رہا ہے, کون سا دل تم اپنے سینوں میں رکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ان کی لاشوں کو کتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے, اور تم اپنی دنیا داری میں مصروف ہو, بچوں کی لاشوں کی لاشیں بچھائی جا رہی ہے. ارے ذرا تو غور کرو کہ ان کا درد تمہیں محسوس نہیں ہوتا. ہم آرام سے روزہ افطاری سب کر رہے ہیں, اور کچھ تو لوگ وہ ہیں بلا عذر کے روزے چھوڑتے گئے. شرم آنی چاہیے. اہل غزہ سے سبق لو, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھاس کو ابال کر انہوں نے سحری بھی کی ہے, افطار بھی کیا, جانوروں کا چارہ کھا کر انہوں نے افطار کیا. کیا جواب تمہارے پاس ہوگا؟ آج ہم مسجد میں کھڑے ہیں, چاروں طرف سے کولر لگے ہوئے ہیں, قالینیں بچھی ہوئی ہے, اے سی لگا ہوا ہے, اس کے باوجود سجدوں سے منہ چرانے والوں, ان مسلمانوں کی ہمت تو دیکھو. ان کے پاس مسجد بھی نہیں ہے, مسجد شہید بھی ہو گئی ہے, تو مسجد کے ملبے پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جا رہی ہے. وہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, وہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں, وہ عید بھی پڑھ رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر مجھے کسی اپنے مسلمان کا درد اپنے دل میں محسوس نہیں ہو رہا ہے, تو پھر مجھے اپنے ایمان کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نام کا مسلمان ہوں یا حقیقت کا مسلمان بنا. اگر حقیقت کا مسلمان بنا ہوں تو میرا ہاتھ کٹ رہا ہے تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کوئی یہاں سے چیز نہیں بھی بھیج سکتے ہیں, تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار کے دربار میں دعا تو کریں, اللہ ان مظلوموں کی حمایت فرمائے, اور غیب سے اللہ ان کے حفاظت فرمائے, اور ان کی غیبی مدد فرمائے, اور مسجد اقصی کا اللہ تحفظ فرمائے. یہ تو ہو سکتا ہے نا, لیکن نہیں,
ہم اپنی دنیا میں ایسے مگن، ایسے مصروف ہیں کہ اللہ کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی احساس تک نہیں ہے۔ کم از کم دعائیں کریں۔ ہم حکومت ہند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل غزہ کے ساتھ یگانگت اور ہمدردی کا اعلان تو کیا، کم سے کم یہ تو بات تو ہوئی۔ دوسرے ممالک کے لیے بھی یہ ایک بہترین سبق انہوں نے دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بس میں آپ سے اس بڑے مجمع میں اس مبارک موقع پر ایک ہی پیغام دیتا ہوں، انسانیت کا درد اپنے اندر پیدا کریں، دلوں کے اندر کی سختی کو نکالیں۔ آج آپ اس مجمع پر نظر ڈالیں، اکثریت ایسی ہے جو سفید کلر کا کپڑا پہن کر آئے ہیں، سفید لباس میں دکھ رہے ہیں اکثر لوگ یہاں پر۔ آپ اگر آپ کے اس سفید کپڑے پر ایک چھوٹا سا دھبا لگ جائے، آپ کیا کریں گے؟ گھر جانے سے پہلے اس کو صاف کر کے جائیں گے۔ ذرا سا دھبا لگ جائے سفید کپڑوں پہ بے چین ہو جائیں گے، راستے میں جہاں بھی پانی ملے دھو لیں گے، اگر کسی کی نظر پڑ رہی ہو تو چھپا لیں گے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جو تم کو یہ میدان میں اللہ نے جمع کیا ہے، رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور میرے نبی نے وعدہ فرمایا، جو روزے دار ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسا پاک کر دیتا ہے گویا ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا، پیدا ہونے والے بچے پر جیسے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آج ہماری بھی حالت وہی ہے، لیکن اب اگر ہم پھر سے وہی گناہوں کی طرف جائیں گے تو میاں ذرا اس بات پہ غور کرو کہ سفید کپڑے پہ ایک بھی دھبا لگ جائے تو جیسے ہم کو فکر ہوتی ہے کہ اس دھبے کو فوری دور کر لیا جائے، اگر ہم سے بھی اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے فوراً توبہ کرنے کی عادت ڈالیں تو پھر ہم کو جو اللہ نے پاک کیا ہے آئندہ بھی ہم پاک رہیں گے اور پاک حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک دھبا لگا پھر اور ایک دھبا، دھبے لگتے لگتے ایسا حال ہو گیا کہ پورا کپڑا ہی کالا ہو گیا، اس کے بعد آدمی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ دھبا لگتا ہے لگے، مجھے تو دھونا ہے نہیں ہے ہی خراب۔ اللہ ہمیں ایسی نوبت نہ لائے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایسے بن جائیں کہ ہمیں گناہ کی توبہ کی ہی توفیق نہ ملے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں، علم کے میدان میں ہم آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ رمضان نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے، صرف تراویح میں تو ہم نے بغیر سمجھے کہ قرآن سنا ہے۔ آؤ وقت نکالو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن پہ عمل کر پیرا ہو، اور قرآن کا نور لے کر جو آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا۔ اہل بیت کا دامن تھامے رہو، قرآن سے ہدایت لیتے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اپنے بچوں کو علم والا بنائیں، ان کو ٹیلنٹڈ بنائیں، ان کو ہنر والا بنائیں، اور ان کو دنیا اور دین کے ہر میدان میں آگے بڑھاؤ اور ترقی کراتے رہو، کیونکہ علم کے بغیر کوئی قوم نہ ترقی کی ہے نہ آگے کوئی ترقی کر سکتا۔ آخر بات کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی خصوصیت رہی کہ سب مل جل کر یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اب رفتہ رفتہ کچھ حالات بگڑ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس ملک کی خوبصورتی کو باقی رکھنا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں سے رہو، نفرتوں کو ختم کرو، اور ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، چاہے ہندو ہو کہ مسلم ہو، سکھ ہو کہ عیسائی، انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے۔ دہلی کی سرزمین پر ایک خاتون پانی لینے کے لیے کنویں پر گئی، غیر مسلم ایک ہندو عورت تھی، پانی
پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس گئی اور کنویں سے پانی بڑی مشقت سے نکال رہی تھی، اور وہ جو کنواں ہے جس سے پانی نکالا جا رہا ہے وہ بالکل کھارا پانی اس میں ہے، پھر بھی نکال رہی ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے دیکھا کہ یہ عورت اتنی محنت سے یہ پانی کیوں نکال رہی ہے، اور میٹھا پانی نہیں، یہ تو کھارا پانی ہے، اور بازو سے جمنا کی نہر بہ رہی ہے، جمنا کا میٹھا پانی ہے، وہ پانی نہیں دے رہی ہے، اور محنت کر کے یہ پانی نکال رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کو بلایا اور کہا کہ اس خاتون سے پوچھو جمنا کا میٹھا پانی کیوں نہیں پیتی اور بولی کا کھارا پانی کیوں پی رہی ہے، محنت سے نکالنا پڑ رہا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت میں غریب خاتون ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جمنا کا پانی میٹھا ہے، اور اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ جب کھانے کے بعد پیتے ہیں کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، پھر بھوک لگتی ہے، بچے روتے ہیں اور ہمیں کھانے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جمنا کا پانی سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، اور کھانا ہضم ہو جائے، بھوک لگے تو کھلانے کے لیے میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں میں اس بولی کا کھارا پانی اس لیے لے رہی ہوں کہ اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا، اور بچوں کا کھانا جب ہضم نہ ہو تو بھوک نہیں لگے گی، 1-2-4 گھنٹے کے بعد ان کو بھوک لگے گی۔ اپنے بچوں کی بھوک روکنے کے لیے میں گرم یہ کھارا پانی پی کر زندگی گزار رہی ہوں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا کہ کیا بات ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہمارے علاقے کی ایک عورت، وہ کوئی مسلمان نہیں تھی، وہ غیر مسلم تھی، آپ نے مذہب نہیں دیکھا، آپ نے اس کا دین نہیں دیکھا، اس کا دھرم نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کہ کوئی تکلیف میں ہو اور اس تکلیف کو دور کرنا یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ اس نے فرمایا اماں آج کے بعد تم اور تمہارے بچے کبھی کھارا پانی نہیں پیو گے۔ کہا کہ جمنا کا پانی جو بہ رہا ہے یہ ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی تم یہ پیو۔ کہا کہ حضرت بھوک لگے گی تو کیا ہوگا؟ کہا کہ آج تک تیرا بچہ یتیم تھا، آج باپ کے سایہ تو سر سے اٹھ گیا ہے، لیکن آج سے نظام الدین اس کی کفالت کرنے والا ہے۔ اس عورت سے کہا زندگی بھر ہماری خانقاہ سے تمہارے گھر کا راشن آئے گا، تمہارا قرض اٹھانا یہ ہم نظام الدین نے اپنے ذمہ کر لیا، اور کہا کہ جاؤ تم بھی میٹھا پانی پیو۔ یہ تو مدد کر دی۔ آج مدد کرنے کے بعد ہم فوٹوز بنا کر ڈالتے ہیں، کہا کہ ہم نے یہ چیریٹی کی، ہم نے وہ چیریٹی کی۔ حضرت نے مدد بھی کی، مدد کرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں مولا ہمارے پڑوس میں ایسا بھی گھر تھا جہاں بچے بھوک کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا تھے اور ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہوئی۔ کل نظام الدین سے تو سوال نہ کرنا کہ تیرا پڑوس بھوکا تھا اور تیرے پاس کھانا پک رہا تھا، مولا مجھ سے یہ سوال نہ کرنا، مجھے علم نہیں تھا، اور جیسے ہی علم ہوا تھا جس گھر میں آنسو بہ رہے تھے اسی گھر میں میں نے خوشیوں کو پھیلا دیا ہے، جس گھر میں بچے فاقے سے گزر رہے تھے اسی گھر میں نے آسانیاں پیدا کر دی ہے۔ مولا اس نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت کا پیغام۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اندر ایمان کی پختگی کو پیدا فرما، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، ہمارے اندر سبوں میں اے اللہ ہم کو متحد بنا دے۔ پروردگارہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام لغزشوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، جتنے یہاں حاضر آئے ہیں مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا جو قبروں میں جا چکے ہیں انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے جتنے مرحومین ہیں سب کی قبروں کو اے اللہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا دے، اے اللہ جہاں سے مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرمائیے،
غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کے ان مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہر دن کوئی سہاگ لٹ رہا ہے، اے اللہ ہر دن کوئی بچے یتیم ہوتے جا رہے ہیں، پروردگار اپنے کرم سے غیر سے ان کی مدد فرمائیے، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مولا ہندوستان میں امن و امان کو قائم فرما، ہمیں یکجہتی اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو نور عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اب تک شیطان قید تھا مولا، آج سے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ جب تک تو حفاظت نہ فرمائے ہم بچ نہیں سکتے مولا، مولا ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہمیں بچا دے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم یہاں اس بڑے میدان میں جمع ہو کر تیرے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، تیرے نبی کے سچے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، مولا کل میدان محشر میں اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کے جھنڈے کے سائے میں جگہ عطا فرما، نبی کے قدموں تلے حشر فرما، مولا پیاسے اٹھیں حوض کوثر سے جام کوثر پینا نصیب فرما، تیرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما، اے اللہ ہمارے دین کو بھی بہتر بنا دے، ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الفاتحة۔